اتنی محبت جو ہے آپ کو ہمارے وزیر اعلیٰ سے گورنر صاحب کو، تو وائی ڈزنٹ ہی چیلنج اٹ؟ لیکن جو استحقاق تھا ان کا وہ انہوں نے استعمال کیا ہے، استحقاق سے آگے کا مجھے علم نہیں۔ یہ استحقاق کتنا ہوتا ہے ہر وقت پختونخوا بلی کا بکرا کیوں؟ جو ہمیں بیلز ملتی ہیں جی وہ ہمیں ملتی ہیں پشاور سے، پشاور کے علاوہ ریلیف جو ہے وہ کہیں نہیں ملتا۔ جب ووٹ لوگوں نے ہمیں دیا ہے تو قومی حکومت کس چڑیا کا نام؟ جدہ بچہ واپس نہیں آیا، جدہ پتر پیو بھائی چاچا واپس نہیں آیا، اینڈ دے آر اسٹل ناٹ بیک، تو اس کے کیا پاسبلٹیز ہیں؟ وی آر ناٹ شائے اباؤٹ اٹ۔ میننگ فل ڈائلاگ خان صاحب کہتے ہیں اسی کے ساتھ ہوتا ہے جو کچھ ڈیلیور کر سکتا ہے۔ سیاسی لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط کرنا چاہیے نا، لیکن ہم وہیں پھنسے ہوئے ہیں۔ دیکھیں یہ ہم کیسے نکلیں گے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جن سیاسی اینٹیز کی آپ بات کر رہی ہیں، اگر وہ بینیفیشری ہیں اور انہوں نے یہ مینڈیٹ چرایا ہے اینڈ دے آر ناٹ شیمڈ، دے ڈونٹ فیل شیمڈ اباؤٹ اٹ، تو ان کے ساتھ بیٹھنے کا اور بیٹھنے کے بعد اس کا کنکلوژن کوئی نکلتا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، یہ مطلب مجھے تو اس میں کوئی وہ لاجک سمجھ نہیں آتی۔ تو ایک دو کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ تم یہ جو ہے وہ انکلینیشن والے بیان جاری کرو، اور دو کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ جی تسی سائیاں نو راضی کرو تے نہ دے خلاف بیان دیو۔ پی ٹی آئی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ دیکھیں ہمارا ان کے ساتھ اس قسم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی ایجوٹیشن کے حوالے سے نہ کوئی ایسا معاہدہ ہے اور نہ اس قسم کی کوئی بات ہے۔ فرنٹ لائن پاکستان ود فرزان علی کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور پلیٹ فارم ہے voicepk.net کا۔ اور آج کل اگر ہم بات کریں تو واضح طور پر بات ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی، ان کی گرفتاریوں کی، ان کی ضمانتوں کی، اور پھر سارے کا سارا جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے اور خبریں ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ہی چل رہی ہیں۔ اسی لیے آج ہم نے زحمت دی ہے اپنی پوڈ کاسٹ میں شیخ وقاص اکرم صاحب کو، جو کہ مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ بہت دنوں سے یہ بات کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سوشل میڈیا پر ایک چیز جو ہے بہت وائرل ہوتی ہے، اور ایک دم سے بڑی کہانیاں آ جاتی ہیں، اور پھر کہانیاں کہیں چلی جاتی ہیں، پھر ایک نئی کہانی آ جاتی ہے۔ اب جو کہانی آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ یہ جو ایک بار پھر تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں سول نافرمانی کی، اس کا بنیادی مقصد کسی اور کو بچانا ہے۔ نام لے لیتی ہوں، جنرل فیض کو بچانا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پی ٹی آئی کے ساتھ اس طرح کی چیزوں کو جوڑنا اور پھر ایسی کہانیاں جنریٹ ہونا، اس کے پیچھے کیا ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سٹوری میں نے بھی کل اخبار میں پڑھی ہے، اور میں تو اس کو یہی کہوں گا کہ دس از ابسرڈ، یہ بڑی فضول اور بیہودہ سی بات ہے، اس لیے کہ پی ٹی آئی آفیشلی یہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ کہہ چکی ہے کہ جنرل فیض کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے یا ہوگا وہ ان کے آرگنائزیشن کا ایک انٹرنل میکانزم ہے، اور اس پہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سو جہاں تک یہ بات ہے کہ ان کو بچانے کی حوالے سے یہ ہو رہی ہے، میں دوبارہ کہوں کہ دس از ابسرڈ۔ یہ جو سول نافرمانی کی تحریک ہے، جو بڑا واضح عمران خان صاحب نے یہ پیغام دیا ہے، ہم یوم شہداء کے حوالے سے ایک اجتماع کر رہے ہیں، ایک جرگہ یہاں پہ، اس کے بعد اگر وہ جو ہم نے مطالبات رکھے ہیں 26 کے حوالے سے، 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے، جو 2 نکات خان صاحب نے دیے ہیں، اگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، انہوں نے کہا کہ ایک محدود لفظ پہ غور کیجیے گا، ایک محدود طریقے سے جو ترسیلات ہیں اوورسیز پاکستانیز کو انہوں نے کال کیا، وہ کی جائیں گی، اور اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ سیاسی طریقے سے ایک ایسی حکومت جو کھلم کھلا آئین قانون کی خلاف ورزی کر رہی ہے، قانون کا مذاق اڑا رہی ہے، قانون کی دھجیاں بکھیر رہی ہے، اس سے یہ بیزاری کا اظہار ہوگا، اچھا، اور یہ سیاسی اظہار ہوگا، اور دنیا میں ایسے ہوا ہے تحریکوں میں۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو کسی فرد کی کیس سے، جس پہ پی ٹی آئی کلیئرٹی سے بہت پہلے یہ کہہ چکی ہے کہ یہ ان کے اپنے ادارے کا انٹرنل میکانزم ہے اور ہمارے سے کوئی لینا دینا لیکن صاحب کے سیاسی لوگ یہ کہہ رہے ہیں، واڈا صاحب کی آپ پچھلے پریس کانفرنس سے دیکھیں، واڈا صاحب از آر اوپوننٹ، سیاسی اوپوننٹ ہے، اور وہ جس قسم کی گفتگو آج کل کر رہے ہیں، اور خصوصاً
جب بھی کوئی اس قسم کا ایشو کھڑا ہوتا ہے, احتجاج ہوتا ہے یا پی ٹی آئی کو کال دیتی ہے, تو واڈا صاحب آگے آ کے ایسی گفتگو کرتے ہیں. وائی وڈ ہمارے سیاسی مخالف کی گفتگو کو یا اسٹیٹمنٹ کو ہم کیوں یہ سمجھیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ ان کا لیکن کام, انہوں نے ایک اچھی بات بھی کی نا, انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو ان کا مینڈیٹ یا پاکستان تحریک انصاف کو ان کا مینڈیٹ واپس کرنا چاہیے, تو ایک اچھی بات بھی انہوں نے ساتھ کی. نہیں, وہ اچھی بات اکیلی انہوں نے نہیں ہے کہ آپ اس کو سیاق و سباق دیکھیں, آپ ان کا پوری گفتگو دیکھیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب باقی ساری پارٹیاں جو ہیں ان کا مینڈیٹ بھی واپس جانا چاہیے, یعنی کہ وہ انٹرن وہ لوگوں کو فول سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جملہ ہمارے حق میں کہہ کے دوسرے جملے میں ہی ہم پہ الزام لگائیں گے اور ہم خوش ہو جائیں گے. پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر ہے, اس کا ووٹر اور اس کے ذمہ داران جو ہیں, وہ یہ سب کہانیاں سمجھتے ہیں. So there is nothing to be happy about what فیصل واڈا is saying. اچھا, میں چونکہ فیصل واڈا کو ہم ڈسکس کرنے یہاں نہیں بیٹھے, لیکن ساتھ ہی میں یہ کہوں کہ وہ ہر دفعہ جو بھی پریس کانفرنس کریں, جو بھی بات کریں, کسی پروگرام میں بھی جائیں, وہ خان صاحب کی بڑی تعریف کرتے ہیں, لیکن اوور آل جو سچویشن ہے اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ خان صاحب کے اندر ہونے کے بعد, قید کے بعد جو باہر لوگ ہیں وہ شاید چاہ نہیں رہے کہ خان صاحب باہر آ جائیں. یہ میں اگین کہوں گا, دس از آلسو ابسرڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سیاسی سودا بیچنے کا ایک طریقہ ہے کہ پہلے آپ قائد کی تعریف کریں اور اس کے بعد جو قائد کے ذمہ داران ہیں جو آج تک اس تحریک کو یہاں تک لے آئے ہیں جہاں تک یہ اس وقت موجود ہے, ان کو, ان کے ورکر کو اس کے درمیان ایک خلش پیدا کی جائے, اس کے درمیان ایک فیصلہ پیدا کیا جائے, اور لیڈرشپ یا ذمہ داران میں زیادہ مناسب سمجھتا ہوں, ان کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی جائے. تو آئی تھنک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لوگ بھی ان کی باتوں پہ زیادہ توجہ نہیں کرتے اور ہم بھی نہیں کرتے, بیکاز وی نو ویئر از ہی کمنگ فرام. اچھا, یہ جو ایک بات آتی ہے نا کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کہاں سے بولتے ہیں یا کس کی بولی بولتے ہیں, یہ چلو اس کو پھر آ کے ڈسکس کریں گے. لیکن ایک چیز یہ بھی ہے نا, آپ کی اپنی پارٹی میں لوگ ایک دوسرے کے اوپر اعتبار نہیں کر رہے. ایک دن ایک بیان سامنے آ جاتا ہے, دوسرے دن دوسرا بیان سامنے آ جاتا ہے. کبھی کہا جاتا ہے کہ شبلی فراز صاحب کو ہم نے آخری فون کیا تھا تو انہوں نے ہماری لوکیشن کر دی, کہیں اور سے کوئی جملہ آ جاتا ہے. تو شک تو ہر جگہ ہے نا. اگر آپ ان پہ شک کر رہے ہیں کہ وہ کسی اور کی بولی بول رہے ہیں تو یہ والا شک تو اور بھی بہت سارے لوگوں پر ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف بہت بڑی پارٹی ہے جی, اس میں کچھ کروڑ ہا لوگوں نے اس کو ووٹ دیا ہے, اور جن کرائسس میں سے, جس جبر اور فسطائیت میں سے یہ گزر رہے ہیں, اور جس منظم پروپیگنڈے کا یہ شکار ہیں, جس منظم طریقے سے ان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان میں فاصلے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو ان حالات میں خصوصاً جب مینڈیٹ بھی چوری کیا گیا ہو, جس پارٹی کا قائد جو ہے وہ بے گناہ جعلی کیسز کے اندر اتنے عرصے سے اندر ہو, جس کی تمام لیڈرشپ کے اوپر ایف آئی آرز ایک نہیں, ایوریج 40 سے 50 ایف آئی آرز, اور وہ بھی دہشت گردی کی ہوں, جن کے ممبر قومی اسمبلیز جو ہیں ان کو اٹھا لیا جائے پارلیمنٹ کے اندر سے اور ان کے اوپر جبر کی انتہا کی جائے, تو وہاں پہ پارٹیوں میں یہ چھوٹے موٹے کھڑکے دھڑکے لگے رہتے ہیں. وی آر آل ہیومنز, اور اس قسم کے خدشات کبھی ہو جاتے ہیں, بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حقیقت ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان میں کوئی سچائی ہے. ہاں, یہ ضرور ہو سکتا ہے, خدشات ہوتے ہیں اور ان حالات میں پیدا ہو جاتے ہیں, بٹ آپ یہ دیکھیں کہ ان سارے حقائق کے باوجود, ان سارے خدشات کے باوجود پارٹی اسٹینڈ یونائٹیڈ. جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا ہے, جن کو آپ ریفر کر رہی ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ 24 کو وہ لوگ گئے نہیں؟ گئے نا. ایک رشتہ اس ساری پارٹی کو جوڑتا ہے, یاد رکھیے گا, اس رشتے کا نام ہے عمران خان. میں آپ کو اچھا نہیں لیکن بہت سارے لیڈر نظر نہیں آئے, آپ مجھے اچھی نہیں لگیں گی, میں آپ کو, بٹ میں اپنی پارٹی کے حوالے سے, بٹ کیا چیز ہمیں بائنڈ کرتی ہے؟ عمران خان. عمران خان کا فلسفہ, عمران خان کی جد و جہد. دیکھیں, اس ساری کی ساری جد و جہد میں ہر آدمی کی ذمہ داری لگائی گئی تھی. میجورٹی لوگوں کی ذمہ داری فیلڈ میں تھی, کچھ میرے جیسے تھے جن کی ذمہ داری آپ کے ساتھ چیزیں چینلائز کرنا تھا, میڈیا کو لک آفٹر کرنا تھا, میڈیا کو کوآرڈینیٹ کرنا تھا. یہ ذمہ داریاں تو جب تحریکیں چلتی ہیں نا, وہ ذمہ داریوں سے چلتی ہیں, چیزیں اسائن کی جاتی ہیں. اب اگر دی ہوئی ذمہ داری کے حوالے سے کوئی آدمی اپنی جگہ پہ نہیں تھا اور اس کا کوئی جینوئن ریزن نہیں تھا,
تو اس کے حوالے سے تو پارٹی آلریڈی چیزیں کلیئرٹی سے کہہ چکی ہے کہ جو اس مارچ کے حوالے سے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو اس کا کیا رشتہ ہے نہیں تو ہم تو دیکھیں، ہم تو اگر 410 میں بشرا بی بی صاحبہ کا بیان جو سامنے آیا، آپ نے دیکھا انہوں نے جو بات کی ہے وہ گفتگو ادھر ہی کے لوگوں سے ہی کر رہی تھی، اس میں انہوں نے خود کہا ہے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے ساتھ کوئی تھا ہی نہیں. میں آلریڈی اس پہ کہہ چکا ہوں، اور کل عمر ایوب صاحب نے بھی یہ کہا کہ جو سی ایم کے پی ہے وہ اس کے اوپر ساری پوزیشن ایکسپلین کر چکے ہیں، اینڈ دس از انفارچونیٹ دیٹ شی فیلز دیٹ وے، دیٹس آل وی کین سے اباؤٹ اٹ. نہیں دیکھیں وہ تو ایسے وقت میں آپ دیکھیے نا، اگر میں 24 سے پہلے تھوڑا سا چلی جاتی ہوں، ٹھیک ہے، جو لاسٹ وزیر اعلیٰ صاحب احتجاج کی ریلی لے کر گئے تھے، ہم چونکہ خود ہر احتجاج کو کور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ایک ایک لمحہ میں کیا کیا ہوا، ٹیمیں ہماری ڈپلائی ہوتی ہیں، تو ان کے ساتھ لوگوں کو ان پر اعتبار ختم ہو گیا. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، ایک عام آدمی کی آپ کو بات بتا رہی ہوں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، میں آپ کو کاؤنٹر سوال کرنا جی چاہتا ہوں. لوگوں کو ان پہ اعتبار ختم ہو گیا، دو آئی ڈونٹ ایگری ود یو، بٹ لیٹ می پٹ اے کاؤنٹر کویشچن. اگر اعتبار ختم ہو گیا تو کے پی سے یہ ہزاروں لاکھوں لوگ دوبارہ ان کی قیادت میں جانے کو کیوں تیار ہو گئے؟ میں اسی طرف آ رہی ہوں. ہاں پلیز. لوگوں پر ان کا اعتبار ختم ہو گیا، اور ایک ہم ایم این اے سے بات کرتے، ایم پی اے سے بات کرتے، آپ کی اسٹوڈنٹ سے بات کرتے، ایک عام آدمی سے گلی محلے میں بات کرتے، تو وہ کہتا ہے کہ ابھی پھر وہ ہمیں چھوڑ کے بھاگ جائے گا. یہ عام سی بات تھی یہ جملہ، ہمیں چھوڑ کے بھاگ جائے گا. ٹھیک ہے، اب ایسے میں بشرا بی بی صاحبہ آ جاتی ہیں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، وہ لوگوں کو بلاتی ہیں. وہ پہلے انہوں نے صرف خطاب کیا جو کہ کہا گیا کہ ہاں بات کی یا نہیں کی، بہرحال پھر ایک خطاب بھی سامنے آ گیا، اس میں انہوں نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کی میسنجر ہوں. اس بات کو تو مانیں گے نا، عمران خان ہے، پیغام دیا، ٹھیک ہے، بالکل دیا، عمران خان ہے اور لوگ ہیں، بیچ میں کوئی نہیں ہے، اور بیچ میں جو ہے وہ صرف عمران خان کی وجہ سے ہیں. مانتے ہیں؟ دیکھیں everybody is in this party because of Imran Khan and nobody else. اچھا، اب ایک خاتون I am آتی in ہے، this party because of Imran Khan and nobody else. اب ایک خاتون آتی ہے، میسنجر بن کر آتی ہے، اور ماشاءاللہ ان کا ایک مقام بھی ہے، ٹھیک ہے، ان کا دیکھے کیونکہ وہ عمران خان صاحب کی زوجہ ہے، ان سے لوگوں کو احترام کا رشتہ ہے، عقیدت کا رشتہ ہے خان صاحب کی وجہ سے. اور وہ کہہ رہی ہیں 410 میں کہہ رہی ہیں میں نے مڑ کے دیکھا میرے پیچھے کوئی نہیں تھا. I don't know why she said that because علی امین خان صاحب تو ان کے ساتھ موجود رہے، یہ سب کو پتہ ہے، اور وہ نہیں آنا چاہتی تھی، عمر وہ ایوب صاحب زبردستی بھی لے وہاں کے پہ آئے. موجود تھے. نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی حقیقت ہے، کیونکہ میں نے تو ان کے منہ سے یہ بات نہیں سنی ہے. میں نہیں جانا چاہتی تھی، انہوں نے کہا میں وہ جگہ چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی تھی، ان کے الفاظ ہیں ریکارڈ پہ. میرے علم میں نہیں ہے، مجھے میرے شوہر نے کہا کہ وہ جگہ مت چھوڑنا، میں وہ جگہ اچھا وین شی سیڈ دیٹ میرے یہ علم میں نہیں ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی امین خان نے اپنی جان پہ کھیل کے، کیونکہ اس کے بعد جب وہ ڈی چوک سے وہاں نکلے تو اس کے بعد کے جو انسیڈنٹس ہیں جو میں پہلی پریس کانفرنس میں بتا چکا ہوں کہ جب وہ بشرا بی بی بھی گاڑی میں تھی اور علی امین خان صاحب بھی تھے، اور ان کو اسیسینیشن کی ایک اٹیمپٹ تھی جس پہ ان کی گاڑیوں پہ گولیاں برسائی جا رہی تھیں، ان کو ایک گاڑی چینج کرنی پڑی، پھر دوسری چینج کرنی پڑی، پھر وہ تیسری گاڑی میں یہاں تک پہنچے، پھر کے پی میں بھی ان کو چیز کیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پختون روایات بچانے کے لیے کہ اس سے پہلے کہ ان پہ یہ انگلی اٹھے کہ ان کے قائد کی زوجہ ان کے ساتھ تھیں، سارے پختون وہاں پہ تھے، اور وہاں کو خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز ہو جاتی تو وہ ساری زندگی پختونوں کو یا پاکستان کو یا عمران خان صاحب کو کیا منہ دکھاتے. تو انہوں نے اپنی جان پہ کھیل کے ان کو بچایا اور واپس پہنچایا. اچھا، لیکن یہ جو بی بی نے اپنی ایک آپ کہیں کہ ریزرویشن ایک پبلکلی سامنے لے آئی ہیں، تو اس کے بعد آپ لوگوں کی ان سے کوئی بات ہوئی؟ وہ علی امین خان صاحب کی ہوئی ہوگی، میری کوئی بات نہیں ہوئی تھی. آپ ترجمان ہیں اس پارٹی کے، اور اگر میں آپ سے یہ بات پوچھوں کہ ایز اے ترجمان کیا آپ مجھے اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں کہ بی بی کی جو ریزرویشن تھی یا تحفظات تھے، کیا ان کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ پر قاتلانہ حملہ ہو رہا تھا اسی لیے ہم آپ کو بچا کے لے آئے اور سب کچھ؟ دیکھیں نا، ایک گاڑی میں بھی ہوں، میری گاڑی کے اوپر مسلسل حملے بھی ہو رہے ہیں. آپ کو یہ یاد ہوگا کہ جس وقت وہ مانسیرے پہنچے اور جہاں پریس کانفرنس کی تو علی امین خان صاحب ساتھ تھے، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کلیئرٹی کے ساتھ وہ ساری باتیں بتائیں کہ ان کے ساتھ راستے میں کیا ہوا. سو آبویسلی کیونکہ چیف منسٹر ساتھ تھے تو
اگر کوئی ایسی ریزرویشن ہوئی ہوگی تو انہوں نے ضرور دور کی ہوگی. کیونکہ ظاہر ہے ایک میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ لوگ جو بہت زیادہ وائرل ہوتے ہیں، آپ کی باتیں ڈسکشن ہوتی ہے، اس وقت سوشل میڈیا ہے یا پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی ہے یا سوشل میڈیا ہے، ٹھیک ہے، ایک اور دنیا اس میں میں آپ سمجھتا کا ہوں کہ اس وقت ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے تحریک اور ہمارے شہداء. جی نہیں، میں یہ عرض کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ وہی اسی کہانی پہ میں ذرا تھوڑا سا رہنا چاہوں گی. بشریٰ بی بی صاحبہ کی بہن بھی کچھ تحفظات کا اظہار کرتی رہتی ہے، تو آپ کا پرابلم جو ہمیں نظر آتا ہے، ترجمان تو آپ ہیں پارٹی کے، پارٹی کا جی ٹھیک ہے، لیکن جو پارٹی کے ایشوز ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں یہ ہوا تھا، وہاں وہ نہیں، ہوا اس میں تھا. کوئی حقائق نہیں ہوتے نا. باہر بیٹھے ہوئے لوگ جن کے پاس پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں ہے، باہر بیٹھے ہوئے لوگ جن کے پاس پارٹی میں کوئی پوزیشن نہیں ہے، تو اگر وہ پارٹی کے کوئی ایشوز بتاتے ہیں تو یہ اٹس اے فری ورڈ، کوئی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے. میں کسی کا منہ تو نہیں روک سکتا ہوں جی. لیکن وہ بڑے کنیکٹڈ لوگ ہیں سو آپ سے. جو بھی کوئی کہے ہاں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حقیقت کہہ رہے ہیں. اچھا. سو آئی ڈونٹ ایکچولی ہیو ٹو رسپونڈ ٹو ایوری تھنگ دیٹ آئی ہیئر اور ریڈ آن میڈیا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک جو تاثر یہ بھی ہے کہ پارٹی کا جو سوشل میڈیا ہے وہ باہر بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں نے ہائی جیک کر لیا ہے. اگر ہم دیکھیں تو آپ کے مختلف لیڈرز بھی، میں ایون کے چیئرمین صاحب کی بھی بات کروں، بیرسٹر گوہر صاحب بھی کئی پروگراموں میں یہ کہہ چکے ہیں کہ اچھا یہ نہیں، اس طرح سے نہیں تھا، اس طرح سے تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے ہمارا، جس کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس وقت ہم روپوشیوں میں تھے اور اتنا بڑا الیکشن لڑ رہے تھے، تو اس وقت ہمارا پیغام، ہمارے نشان، ہماری آواز، جب یہ فضلائی سرکار پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ تھی، نگران، جو ہمیں ہمارے پوسٹرز نہیں لگانے دے رہے تھے، عمران خان صاحب کی تصویر نہیں چھاپنے دے رہے تھے، جو ہمیں کیمپینز نہیں کرنے دے رہے تھے، جو ہمیں ہمارے حلقوں میں نہیں جانے دے رہے تھے، تو ہمارا پیغام لوگوں تک کس نے پہنچایا؟ سوشل میڈیا. یہی بچے، یہی والنٹیئرز، یہ کوئی پیڈ ملازم نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف، یہ دیز آر والنٹیئرز. اور وہ پھر جذباتی طور پہ ایک رکھتے ہیں ایک انس اور ایک محبت اور ایک ان کا ایک رشتہ ہے عمران خان صاحب کے ساتھ اور اس پارٹی کے ساتھ، اینڈ دے اون اٹ. وہ اپنے آپ کو اس کا حصہ سمجھتے ہیں. تو پھر نوجوان ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، پھر کئی دفعہ وہ ان چیزوں پہ جو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسے نہیں ہونی چاہیے تھی، وہ ریئیکٹ کرتے ہیں. بٹ وی اسٹل ریسپیکٹ دیم، دے آر پارٹ اینڈ پارسل آف دس پارٹی. لیکن وہ صرف وہ ریئیکٹ نہیں کرتے نا، پھر ادھر سے پارٹی رہنما بھی پھر ان کی باتوں پر دیکھیں یہاں پہ ہمارے کچھ دوست، کچھ پارٹی رہنما ہیں، ہر آدمی کی ایک اپنی طبیعت ہوتی ہے. دیٹس ہاؤ پیپل ریئیکٹ. علی امین خان صاحب بڑے دلیر اور بڑے، وہ ان کا ایک ریئیکٹ کرنے کا اور طریقہ ہوگا، وقاص اکرم کا اور طریقہ ہوگا. بیرسٹر گوہر ٹھنڈے میٹھے آدمی ہیں، کو بہت زیادہ سوشل میڈیا وہ شاید چیئرمین بننے سے پہلے استعمال بھی نہیں کرتے ہوں گے، تو ان کا وے آف رسپونڈنگ ٹو دی سوشل میڈیا کامنٹس وہ ڈفرینٹ ہوگا. میرا کچھ اور ہوگا، تو وہ اس سے فرق نہیں پڑتا. بٹ سوشل میڈیا تو دیکھیں جی اس پارٹی کی جان ہے، اور وہ بچے ہیں جس انہوں نے ہمارے ووٹر کو راستہ دکھایا کہ عمران خان کو کس طریقے سے آپ ہیلپ کر سکتے ہیں اس وقت جب کہ وہ جیل میں ہے. سو وی سلوٹ دوز والنٹیئرس. کچھ چیزیں ہوئیں، پھر اس کے اوپر ایک ریئیکشن سامنے آتا ہے، تو لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ تو وہ زبان تھی، یہ تو وہ چہرہ تھا جو تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہا تھا اور اس کے مقاصد کو لے کے چل رہا تھا. اور دیکھیں اگر کوئی تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہا ہے تو کسی ایک میری وجہ سے یا علی امین کی وجہ سے یا شبلی بھائی کی وجہ سے نہیں کر رہا. If somebody is supporting تحریک انصاف, that is because of عمران خان صاحب اور عمران خان صاحب کی فلسفی, عمران صاحب کا اسٹینس, اور اس لیے ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, ان تمام بھائیوں کی. اور اس میں اگر کوئی انڈیویجول کسی کے ساتھ آپ کی کوئی ڈفرینسز ہے اور کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کو ہمیں کوئی بڑا اینگل دینے کی ضرورت ہے. They are all humans at the end of the day. Everybody is a human. So everybody, ہر آدمی کا ریاکشن کا ایک وہ ہے. تو کئی دفعہ سیاستدان بھی انسان ہوتے ہیں, ان سے بھی چیزیں جو ہیں وہ ادھر ادھر ہو جاتی ہیں. ہاں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. وی ریسپیکٹ دیم آل. اس میں ہوتا کیا ہے, عمران ریاض از آلسو ریسپیکٹیبل, اور باقی سارے بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ہوتا کیا ہے, میں اپنے اگلے سوال کی طرف ہو جاتی ہوں, کیونکہ بہت ساری چیزوں میں ایسا لگتا ہے نا کہ سمجھ نہیں آتی کہ پارٹی کے اصل اسٹیک ہولڈر کون ہے اور اصل پاور کس کے پاس ہے. پاکستان تحریک انصاف کے اصل اسٹیک ہولڈرز اس کے ورکرز ہیں اور اس کے ووٹرز ہیں.
اور جو پاور ہے، پاور سے مراد اب مجھے پتہ نہیں آپ کس پاور کی بات کر رہی ہیں. پارٹی کو چلانے کی پاور. پارٹی کو تو عمران خان صاحب کی گائیڈنس میں ہی پارٹی چلتی ہے جی، اس کے بغیر نہیں چلتی. یو نو دیٹ. اچھا، بس ان کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا ہے. ہونا چاہیے. جب ہم ان کی فلسفی کو اپنی فلسفی باندھ کے اس کے لیے جانے قربان کرنے تک کے لیے تیار ہیں تو ان کے فیصلے ضرور گردانی کرنا تو یہ تو مانیں گے کہ پارٹی میں اختلافات ہیں. نہیں، میں یہ نہیں مانوں گا. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ اتنی بڑی پارٹی ہے، اس پارٹی میں چھوٹا موٹا کھڑکا دھڑکا جو ہے، لیٹس ناٹ ٹرم اٹ ایز اختلافات. اچھا، کیا ہوا ہے؟ کسی آدمی نے اس بات سے 24 نومبر کو جانے سے انکار کیا کیونکہ اس کو اختلاف تھے. مجھے کسی آدمی کا نام بتایا. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا. پھر کیا اختلاف؟ اچھا، لوگوں کے آپس میں تو اختلاف ہے. کیا فرق پڑتا ہے؟ ہوتے ہیں. دس از جمہوریت. دیکھیں، ہم کوئی کسی ملیشیا کا حصہ نہیں ہے، ہم کوئی یونیفارم فوج کا حصہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کر سکتے اور ہم بالکل کھڑے ہیں. اس طرح نہیں ہے. یہ سیاسی پارٹی ہے. سیاسی پارٹی کے اندر مختلف بیک گراؤنڈ سے، مختلف ایتھنک بیک گراؤنڈ سے لوگ ہوتے ہیں، مختلف صوبوں سے لوگ ہوتے ہیں، مختلف زبانیں بولنے والے ہوتے ہیں. ان کا کئی دفعہ جو ہے ایک بیسک فلسفی جو کہ عمران خان اور پاکستان ہے، اس کے علاوہ نیچے چیزوں پہ ڈفرینسز ہو سکتے ہیں. کسی کو کسی کی اگر شکل پسند نہیں ہے، مجھے کسی کے کپڑے پسند، یہ کیا اختلاف ہے؟ شکل اور کپڑوں والی بات ہی نہیں ہے نا. اب آپ دیکھ لیں کہ خیبر پختونخوا کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا ایک ضلع ہے مردان، پھر ہے مالاکنڈ، پھر ہے سوابی، ٹھیک ہے. یہ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں. میں جواب دیتا ہوں آپ. یہاں کے جو لیڈرز اور رہنما ہیں وہ فرام دا ڈے فرسٹ اس پارٹی کا حصہ ہیں، خان صاحب کے بہت قریب رہے ہیں. پھر وہ کچھ ایلیگیشن آئی، کرپشن کی باتیں ہوئیں، کسی کو نکال دیا جاتا، کسی کو بیک گراؤنڈ وہ جو آپ نام لیں، کیونکہ آپ یور اے جرنلسٹ، آپ نام لیں، میں آپ کو رسپونڈ کرتا ہوں. میں آپ کو نام لے کے بتا رہی ہوں نا کہ اچھا چلے عاطف خان کی بات کر لیتے ہیں. صلح ہونے جا رہی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. عاطف خان از اے بردر. عاطف خان پہ جو کیس آیا تو وہ ایک پرانا کیس تھا. جی. اب وہ کیس ابھی تک اینٹی کرپشن کے کیسز وہ جو اس وقت کی حکومتوں نے بنائے، پی ڈی ایم کے دور میں بنے، وہ علی امین خان صاحب پہ بھی ہیں. آپ کے اپنے چیف منسٹر اس قسم کے کیسوں پہ بیل پہ ہے. بٹ اس کا ایک میں اس کو اس لیے تفصیل میں جا کے نہیں کروں گا کہ عاطف از اے بردر، ایسے بندے چیزیں ٹوسٹ کر کے اس تک لے جائیں. تو وہ ایک چیز تھی، وہ کو خدا نخواستہ اس گورنمنٹ کی طرف سے بنائی گئی نہیں تھی، اور مگر بہرحال لوگوں کو فیل بھی ہوا، اس پہ بات بھی ہوئی، اور اب اس قسم کا کوئی اختلاف موجود نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ عاطف خان کیا نہیں گئے اسلام آباد؟ اسلام آباد گئے. اور کیا انہوں نے کہا کہ کیونکہ علی امین آ گیا تو اس لیے میں نہیں جاؤں گا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی. سو دے شوڈ یونٹی. دس از واٹ کیا اسے کہتے ہیں، ایک پولیٹیکل فلسفی کو اون کرنے کے بعد کا جذبہ ہے کہ بے شک میرے آپ سے کسی چھوٹی موٹی بات پہ اختلاف ہوں گے، مگر جب قائد کی بات آئے گی، پارٹی کی تحریک کی بات، ہم سب ایک ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایسے اختلافات ہیں. اور میری اطلاع تو یہ ہے کہ اگر کوئی چیز تھی بھی صحیح تو وہ ختم ہو گئی ہے. تو جڑ گئے ہیں آپس میں. جڑے ہوئے تھے جی. 24 کو جب ساتھ اکٹھے گئے ہیں تو جڑے ہوئے نہیں تھے؟ کیا وہ اس قافلے کا حصہ نہیں تھے جس کو علی امین صاحب؟ سر ہم بھی جرنلسٹ ہیں نا، آف دا ریکارڈ بہت ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں ہمارے ساتھ بھی. میں یہ پکے جڑ گئے ہیں. مطلب ہم سمجھتے، کیا ہم یہ کہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب کے جو جنید اکبر کے ساتھ، عاطف خان کے ساتھ، یا اس طرح مختلف لوگوں کے ساتھ جو ایک تنازع چل رہا تھا یا غلط فہمیاں چل رہی تھی، وہ ختم ہو گئی؟ وزیر اعلیٰ کا کسی کے ساتھ کوئی تنازع نہیں. پارٹی کے اندر کیونکہ آپ ہلکے والے لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں، بہت سے کام ہوتے ہیں، کچھ کام ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے، تو بندوں کو اختلاف رہتے ہیں. وزیر اعلیٰ کا کسی کے ساتھ کوئی تنازع نہیں ہے. سو جب کام نہیں ہوتے کئی دفعہ ہلکے والوں کے بھی تو بندے ایجیٹیٹ کرتے ہیں. بٹ دیٹ شوڈ ناٹ بی ٹرمڈ ایز. خیر وہ ہلکے والے بندوں کا نہیں تھا، وہ کرپشن کے الزامات لگے کیا تھے. جنید اکبر نہیں گئے؟ بالکل گئے، ہمیشہ جاتے ہیں جی. تو آپ لیٹس سی دی بگر پکچر. میں نے آپ کو کہا اتنی بڑی پارٹی میں چھوٹے موٹے، لیکن نہیں، آپ نے شروع میں کہا نا، میں بار بار کہہ رہا ہوں ہوتے رہتے. نہیں، آپ نے شروع میں کہا نا کہ توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کچھ اشارے آپ نے کیے. نہیں، وہ آپ نے کہا کہ وہ بیان کیوں ایسے دیتے ہیں، تو میں نے کہا کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ فاصلہ پیدا ہو. صحیح، مگر ناکام ہوئے نا جی. ناکام ہوئے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر کامیاب ہوتے تو شاید بہت سے لوگ کہتے جی ہم نہیں جا رہے 24 کو. نہیں، بات صرف 24 کی تو نہیں ہے نا. آپ یہ جو آپ نے بات کی نا کہ پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، پارٹیاں کیسی ٹوٹتی ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ مثال لے لیں، نون لیگ کی آپ مثال لے لیں، جو بڑی پارٹیاں ہیں، میں ان کو کیسے توڑا گیا. یہ جو عمران خان کا ووٹر ہے اور جو عمران خان کا ورکر ہے،
یہ اس پارٹی کا سب سے بڑا محافظ ہے، اور جو ذمہ داران ہے وہ اس فلسفی کو آگے لے کے چل رہے ہیں. یہ پارٹی دیکھیں جتنا ظلم جبر اور فسطائیت اس پارٹی کے ساتھ ہوئی ہے، یہ مسلم لیگوں کے ساتھ جب ہوتی تھی وہ تو پہلا ڈنڈا اٹھتا تھا تو شام سے پہلے آدھی پارٹی میں سے نئی پارٹی بن جاتی تھی. کتنا عرصہ ہو گیا ہمیں مار کھاتے ہوئے. کین یو امیجن کتنے بندے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، بتائیں ذرا. کافی گئے بھی. نہیں 9 مئی کے بعد بہت سارے نہیں، لوگوں میں نے 8 فروری سے بات کی بات کر رہا ہوں نا. وہ تو ہم کہتے ہیں کہ وہ جو خالص مال جو ہے وہ رہ گیا پیچھے، اور جو لوگ گئے ان کے ساتھ بھی جو جبر ظلم ہوا. اسد دیکھیں، اسد عمر صاحب ہو گئے، یہ سارے کیا خالص وائی وڈ آئی ڈیفینڈ دیم؟ نہیں کیا خالص مال نہیں. جو خان کو اوکھے ویلے میں چھوڑ کے چلا گیا، اس پہ کوئی ٹارچر بھی نہ ہوا ہے، تو مجھے آپ کیوں اب ایک نئی کنٹروورسی میں اس وقت نہیں میں کنٹروورسی میں نہیں. دیکھیں فواد میں یہ چودھری سمجھتا صاحب ہوں، آپ کا ایک بڑا اچھا دوستوں کا پازیٹیو امتحان چہرہ ہوتا ہے. دیکھیں دوستوں کا امتحان ہوتا ہے اوکھے ویلے میں. جی سوکھے ویلے سارے ہی نال ہوندے نے، وزارتاں واسطے ہار پان واسطے سارے نال ہوندے نے. اوکھے ویلے میں امتحان ہوتا ہے. اوکھا ویلا آیا کب تھا؟ خیر فواد چودھری صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بہت سے دوستوں کے ساتھ ہوا. کیا آپ کے چیف منسٹر کے ساتھ نہیں ہوا؟ تو کیا وہ چھوڑ گئے عمران خان کو؟ بتائیں. کیا میرے ساتھ نہیں ہوا؟ کیا ہمارے 85 ایم این ایز ایم پی ایز وہ ٹارچر نہیں ہوئے؟ کیا ان کے گھروں میں ریڈز نہیں ہوئے؟ کیا ہماری جو خواتین ہیں، یاسمین راشد کینسر پیشنٹ، isn't she still in the jail? سینیٹر اعجاز چودھری isn't he still in the jail? سرفراز سیما. تو میری بہن یہ کہنا کہ اس کے ساتھ سب کے ساتھ ہوا، سب کے ساتھ ہوا. لیکن اگر ہم کہیں کہ ان کے وہ آپ کہہ رہے ہیں نا مختلف جگہوں پر خان صاحب سے کچھ لوگوں کی ملاقات بھی ہوئی ہے، تو ان لوگوں کی اگر واپسی ہو جاتی ہے، یہ خان صاحب کا فیصلہ جی، میں کون ہوں؟ آپ لوگ تسلیم کر لیں. خان صاحب کا فیصلہ ہم دیکھیں جی. خان صاحب کے فیصلے کے آگے میری یا پارٹی کے کسی آدمی کیا ہے؟ ہم اس کی جب فلسفی کو اون کرتے ہیں تو ہم اس کے ہر فیصلے کو اون کرتے ہیں. اچھا، اس اور میں تو اس میں پھر جوڑ لیں گے سارے دوبارہ سے واپس اگر آ جاتے ہیں جن نہیں. یہ آپ نے ایک بہت بڑا اگر کا لفظ استعمال کیا نا، جو اگر ہے اس کا فیصلہ بھی عمران خان نے کرنا ہے. سو وی ڈونٹ وانٹ ٹو کمنٹ آن اٹ. عمران خان ہی فیصلہ کریں گے. صحیح. اچھا، ایک بڑی جو لوگ اسے کہتے ہیں کہ بڑی دلچسپ گفتگو ہوتی ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے زخموں پر نمک چھڑکا جاتا ہے کہ جب اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے. یہ جو 24 سے پہلے اور 24 کے بعد پنجابی پختون کی بات ہوئی کہ پنجابی خود تو سن لیجئے گا پنجابی خود تو پیچھے چلا جاتا ہے، کہیں پس منظر میں چلا جاتا ہے، پختونوں کو ہر وقت آگ میں جھونکنے کے لیے بھیج دیتا ہے. ہر ریلی میں آپ کس پنجابی کا ذکر کر رہی ہیں؟ میں پنجاب کا ذکر کر رہی ہوں. سو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جو پختون جاتے ہیں اسلام آباد وہ پنجابیوں کے کہنے پہ جاتے ہیں؟ کس کے کہنے پہ جاتے ہیں آپ بتائیں. مجھے بتائیے نا کس کے کہنے پہ. عمران خان صاحب کی کال ہوتی. عمران خان صاحب ہمارے قائد ہیں. لیکن عمران خان صاحب کی قائد وہ اتنے ہی پختونوں کے قائد ہیں جتنے وہ پنجابیوں کے، جتنے وہ سندھیوں کے، جتنے وہ بلوچیوں کے. بحث جو ہو رہی ہے، بحث یہ ہو رہی ہے کہ ہر وقت چلو میں پختون اور پنجابی نہیں کہتی. نہیں آپ یہ کہیں this should be discussed actually. چلو میں ریفریز کر لیتی ہوں اپنے جملے کو، آپ اوفینڈ نہ ہوں. نہیں میں اوفینڈ نہیں ہوتا. دیکھیں ہر وقت پختونخوا بلی کا بکرا کیوں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں. My mother is from KP and my father is from Punjab. Let me be honest. So I can say کہ شاید میں بہتر طریقے سے دونوں صوبوں کے اس پہ بات کر سکتا ہوں. بات یہ ہے کہ پنجابی اور پختون بھائی ہیں، جیسے بلوچ اور سندھی اور ہم سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اور ویسے اس ملک یہ پاکستان جوڑتا ہے ان سب صوبوں، ایک لفظ پاکستان، اور تحریک انصاف کو ایک لفظ جوڑتا ہے، تحریک انصاف کے پنجابی، بلوچ، سندھی کو اور پختون کو وہ ہے عمران خان، اس کی فلسفی، ان کی جدوجہد. بات یہ ہے کہ یہ جو صوبہ ہے جسے ہم کے پی خیبر پختونخوا کہتے ہیں، اس میں پارٹی کی حکومت ہے. صحیح. یہاں پارٹی کمفرٹیبل ہے، یہاں پارٹی کا چیف منسٹر ہے. صحیح. یہاں پارٹی کے ایم این ایز ایم پی ایز کو فنڈز ملتے ہیں. اوبیسلی ڈیولپمنٹ فنڈ جس طرح باقی صوبوں کی گورنمنٹس اپنے لوگوں کو دیتی ہے، ان کی انتظامیہ میں سے ہے. ان کے لیے چیزیں موبلائز کرنا آسان ہے، ان کے لیے کوئی بھی موومنٹ پلان کرنا آسان ہے. ان کے لیے یہاں سے موبلائز ہو کے پی اسلام آباد پہنچنا جو 1.5 گھنٹے کے فاصلے پہ ہے، گھنٹے کے فاصلے پہ ہے، وہ زیادہ آسان ہے. دوسری طرف ایک ایسی حکومت ہے جو فسطائی ہے، جو فارم 47 کی ہے،
جو جبر کا نظام رائج کیے ہوئے ہیں، جہاں پہ ایم این ایز کے اوپر ایف آئی آرز ہے. صرف 9 مئی 8 فروری تک کی بات نہیں ہے، 9 فروری سے 8 اور 8 سے لے کے آج تک مسلسل پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز، ایم پی ایز، ورکرز، عہدے دار، ذمہ دار، سب کے گھروں پہ ریڈز مسلسل ہو رہے ہیں. اور وہ ریڈز نہ چادر نہ چار دیواری کا تقدس کا خیال کیا جاتا ہے، توڑ پھوڑ کی جاتی ہے گھروں میں جا کے، اور لوگوں کو اٹھا کے تشدد کیا جاتا ہے. ہمارے ذمہ داران، ہمارے ممبران کے رشتہ داروں کو اٹھایا جاتا ہے، ان کے بزنسز بند کیے جاتے ہیں، ان کی ٹرانسپورٹ بند کی جاتی ہے. ٹرانسپورٹ سے مراد جب بھی ہم کو موبلائزیشن آرڈر کرتے ہیں، سب سے پہلے پورے پنجاب کے بسیں اور وینز کے جو وہ ہیں ان سے لکھوا لیا جاتا ہے. ان کے روٹ پرمٹس کینسل کیے جاتے ہیں، ان کے ٹرمینلز کینسل کیے جاتے ہیں. لسٹیں بنائی ہوئی ہیں پنجاب کی اسپیشل برانچ نے، جس سے کسی بھی موبلائزیشن سے 4 دن پہلے تک بندے گرفتار ہونے شروع ہو جاتے ہیں، بندے اٹھائے جاتے ہیں، ان کے رشتہ دار اٹھائے جاتے ہیں، ان کے تمام کے تمام کاروبار سیل اور بند کر دی. کئی لوگوں کے 6 مہینے سے 8 مہینے سے بند ہے. ٹھیک ہے جی، ان کو آنے نہیں دیا جاتا. اگر کسی نے سینٹرل پنجاب سے یہاں آنا ہے تو 3 دریا بیچ میں موجود ہیں. ہر دریا کے اوپر جو پل ہے اس پہ ہزاروں پولیس کی ڈیپوٹیشن کر کے وہاں پہ کنٹینرز لگا کے بند کیا جاتا ہے. اس دفعہ 24 کی موبلائزیشن میں ہر گاؤں کے آگے کنٹینر، ٹینکر یا ٹرالر کھڑے کیے گئے تھے. کوئی ان کو اکٹھا ہی نہیں ہونے دے رہا تھا. ان کے لیے وہاں سے نکلنا، ان کے لیے موبلائز ہونا، ان کے لیے اکٹھے ہونا، یہ آلموسٹ امپاسبل تھا. اس کے باوجود بہت سے پنجابی، اتنی بڑی تعداد میں نہیں، بالکل اتنی بڑی تعداد میں نہیں، پختونخوا کا تو خیر جی میں اس طرف آ رہا ہوں، جی، جو عمران خان صاحب ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آئیں گے، اس تعداد میں نہیں، بیکاز اٹ واز ناٹ پاسبل. یہاں سے جب ہمارے پختون بھائی نکلتے ہیں تو ان کو تو موبلائزیشن کے لیے سکون سے اپنے ضلعوں میں اکٹھے ہوتے ہیں، ان کو ٹرانسپورٹرز گاڑیاں بھی دیتے ہیں، ان کو ورکر نکالنے میں کوئی ڈی سی رات کو ڈیٹینشن آرڈر نہیں نکالتا، کوئی ڈی پی اوز گھروں سے بچے نہیں اٹھا کے لے جاتے، کوئی ریڈز نہیں ہوتی ہیں. ان کو پہلی رکاوٹ آتی ہے اٹک پہ، اور پھر آتی ہے کٹی پہاڑی پہ، پھر تیسرا. یہ 3-4 رکاوٹوں کے بعد دے رہے اسلام آباد. مگر پنجاب سے میرے ضلع کا اور اسلام آباد کا جو فاصلہ ہے وہ 4.5-5 گھنٹے کا ہے. اس کے درمیان آدھے درجن سے زائد ضلع ہیں، ہر ضلع کی اپنی پولیس ہے، ان کی اپنی حدود ہے، ان کی اپنی رکاوٹ ہے. اور ایک ایسا ورکر جو پچھلے 2 سال سے مار کھا رہا ہے، پرچوں میں ہے، دہشت گردی میں ہے. اب اس صورت میں پختون ہمارے بھائی ہیں پنجابیوں کے، ہر رشتے سے ہمارے بھائی ہیں، تو جو بھائی زیادہ کمفرٹیبل ہے پھر نیچرلی ذمہ داری اس کے اوپر آ جاتی ہے. زیادہ کمفرٹیبل ہے، یہ ساری بات آپ کی صحیح ہے جو آپ نے کہی، آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے اور لوگوں نے دیکھا بھی. نہیں، میں نے ابھی اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہی نہیں، میں نے آپ کو صرف حقائق آپ کے سامنے رکھے. آپ 24 کو لوگوں نے دیکھا بھی، بلکہ ہر دفعہ لوگوں نے دیکھا. دیکھیں نا، جنہوں نے آنا تھا پنجاب میں سے، وہ جس کو کنٹینر پہ سے گرایا گیا، وہ منڈی بہاولدین کا نوجوان تھا. بہت سے پنجاب کے ایم این ایز، ایم پی ایز قافلے لے کے نہیں آ سکے، بٹ دے ور دیر. میں ویڈیو دیکھیں، ہم وہ سارا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں، ڈونٹ وری، بٹ وہ نہیں لا سکے قافلے بیکاز ان کے لیے پاسبل نہیں تھا. ٹھیک ہے، ہاں ہمارے جو پختونخوا کے ایم این ایز، ایم پی ایز تھے، ورکر تھے، عمران خان صاحب کے چاہنے والے تھے، سلام ہے ان کو. جس ہمت سے، جس طریقے سے، جس جذبے سے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی موبلائزیشن کر کے وہ گئے ہیں، انہوں نے ساری تحریک انصاف کو اپنا مقبوض کر دیا. پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر ہے، یا جو آپ نے کہا موبلائزیشن پختونخوا میں آسان ہوتی ہے بیکاز جلدی پاسبل ہے. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اگر ہم کل سارے پختونخوا سے گاڑیاں بند کر دیں لے جانے کی، اور ہم سب کے گھروں میں ریڈز مارنی شروع کروا دیں، سب ڈیٹینشن آرڈرز کی لسٹوں کے مطابق بندے اٹھائے جائیں، تو کیا آپ کا خیال ہے کہ اتنی تعداد میں لوگ جائیں گے؟ ایگزیکٹلی اٹ افیکٹس. جی، میں یہ نیشنل بات ہے. دوسری پارٹیاں جو ہیں، یا اور خان صاحب نے اس بات پہ بڑا واضح کہا اگلے دن کہ ہی انڈرسٹینڈس کہ پنجاب میں کتنی سختی ہے، اینڈ ہی ریئلائزز کہ پنجاب کے لیے کتنا نکلنا مشکل تھا. اچھا، الاؤ می کہ میں ایک کوسچن کروں. میں یہ عرض یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ صرف مسئلہ موبلائزیشن کا نہیں ہے، مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک حکومت ہے، اس کے وسائل ہے، آپ کو 1122 بھی مل جاتی ہے، آپ کو کرینیں بھی مل جاتی ہیں، آپ کو جو مطلب آپ کہیں نا کہ ضلع کی لیول پر ایک ڈی سی، جو پچھلے دنوں گورنر صاحب نے بھی ایک الزام لگایا ہے
کہ ڈی سی تک ان کو گاڑیاں پکڑ پکڑ کے دے رہا تھا کہ اچھا یہاں سے اتنی گاڑیاں آپ کو یہ مل جائیں گی, وہاں پہ ڈی پی او آپ کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ پورے پختونخوا کی مشینری ہے انفیکٹ جو آپ کو اسلام آباد پہنچاتی ہے. جو ڈی سی کے حوالے سے پہلے میں آپ کو ون بائی ون صاحب جی, ایک تو گورنر جھوٹ بول رہا ہے, غلط بیانی کر رہا ہے. یو آلویز, آپ کو لوگوں کو تب بلیم کرنا چاہیے جب آپ اپنا وہ جو الزام ہے نا آپ اس کو سبسٹینشیٹ کر سکیں. ہوائی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, نمبر ایک. نمبر دو, جتنی بھی کرینز یہاں سے جاتی ہیں وہ پرائیویٹ تھیں. ابھی جو کرینز یہاں سے گئیں اور پھر وہ ٹول پلازا کے اوپر ایک واقعہ ہوا جس میں ان کرینز کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی اور ان کے ٹائر بسٹ کیے گئے فائر مار کے 23 کی رات کو. یو وونٹ ریممبر بٹ لیٹ می ٹیل یو, وہ پرائیویٹ کرینز تھیں. اس سے پہلے جو مجھے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں, وہ پرائیویٹ کرینز تھیں. 1122 کا آپ نے ذکر کیا, فائر بریگیڈ کا آپ نے ذکر کیا, وہ چیف منسٹر کا سیکورٹی پروٹوکول ہے. وہ جہاں جائے گا وہ پابند ہیں اس کے ساتھ جانے کے, چاہے وہ اپنی ذاتی کیپیسٹی میں جا رہا ہے, یاد رکھیے گا, چاہے وہ اپنی آفیشیل کیپیسٹی میں جا رہا ہے, وہ اس کے ساتھ جانے کی پابند ہیں اور وہ جائیں گے, اور ہی سیڈ کے وہ جائیں گے. شیخ صاحب میں بھی میڈیا سے تعلق رکھتی ہوں نا, تو آپ 24 سے پہلے بھی جتنی دفعہ وزیر اعلیٰ صاحب جا چکے ہیں, میں آپ کو 1122 کی اور مختلف اضلاع کی لسٹیں دے سکتی ہوں نا. 1122 والے کس کے ساتھ جاتے ہیں؟ جی سنیں نا, 1122 ارے میں مشینری کی بات کر رہی ہوں, میں کرینوں کی بات کر رہی ہوں نا. آپ نے کہا کہ کرینیں پرائیویٹ تھی, جی پرائیویٹ تھی. نہیں جی, نہ کرے نا, نہ کرے نا. میں کر رہا ہوں, 45 گاڑیاں اس وقت وفاق کے قبضے میں ہیں پختونخوا کی. کون سی گاڑی؟ پتہ کر لینا, کون سی گاڑی پتہ کر لینا. کون سی گاڑی آپ بتائیں. میں اس میں کرینے بھی موجود ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اب میرے علم میں نہیں ہے. میرے علم میں تو یہی ہے کہ تمام گاڑیاں جو ہم لیتے ہیں ہم ہائر کرتے ہیں آپ کے علم میں اور وہ پرائیویٹ ہے. آپ کے علم میں نہیں. اور اگر کوئی سرکاری گاڑی ہے, اگر کوئی سرکاری گاڑی ہے, جیسے میں نے آپ کو میڈیا نے کہا, خبریں جیسے میں نے آپ کو کہا, نہیں میں اس طرف آ رہا ہوں, جیسے میں نے آپ کو کہا, تو وہ وزیر اعلیٰ کا استحقاق لے کے جا رہا. اس استحقاق کو اگر کوئی چیلنج کرنا چاہتا ہے تو گورنر کو کہیں کہ وہ بیٹھ کے جرنلسٹ کے ساتھ انٹرویو کرنے کے, الزام لگانے کے علاوہ بھی ایک کام ہے نا, تو آپ اس کو چیلنج کریں پراپر فورم کے اوپر. آپ عدالتوں میں چلے جائیں. وزیر اعلیٰ اتنی محبت جو ہے آپ کو ہمارے وزیر اعلیٰ سے, گورنر صاحب کو, تو وائی ڈزنٹ ہی چیلنج اٹ. خیر وہ دونوں ایک علاقے کے ہیں اور پھر بازار. سو وہ آپ کا خیال ہے کہ علاقے کی وجہ سے حیا کر رہے ہیں؟ نہیں, وہ کزنز بھی ہیں اصل میں, ہیں تو کزنز نا, چاہے آپ دور پار کے بھی کہیں, لیکن کزنز بھی ہیں, ایک علاقے کی بھی ہے, تو وہ ایک دوسرے تو آپ کہہ رہی ہیں کہ رشتہ داری کی وجہ سے گورنر حیا کر رہے ہیں. حیا کر رہے ہیں. نہیں, میں آپ کو ایز اے جرنلسٹ بتا رہی ہوں کہ نہیں, گاڑیاں استعمال ہوئی ہیں, وسائل استعمال ہوئے. لیکن جو استحقاق تھا ان کا وہ انہوں نے استعمال کیا ہے. استحقاق سے آگے کا مجھے علم نہیں. یہ استحقاق کتنا ہوتا ہے یہ تو اب سارا اٹس ان بلیک اینڈ وائٹ. نہیں ویسے آپ وہ جو ان کی وہ جو پروٹوکولز کے استحقاق کی کتاب ہے اس کو پڑھیں. جو شہید ہے اس کو 1 کروڑ روپے دیا گیا ہے. اب بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ آپ نے کہا استحقاق, یہ وزیر اعلیٰ کا کتنا استحقاق ہوتا ہے؟ اس سے بھی بڑھ کے ہوتا. دیتا جائے, شہداء کو دے سکتا ہے. جی نہیں, صرف شہداء کی بات نہیں کر رہی نا. آپ نے کہا گاڑیاں استعمال ہوئی, وزیر اعلیٰ کا استحقاق ہے. آپ نے کہا وسائل استعمال ہوئے. نہیں, وسائل میں نے نہیں کہا, آپ نے گاڑیوں کا ذکر کیا اسپیسیفک, تو میں نے گاڑیاں کیا ہیں, یہ وسائل نہیں ہے. استحقاق خیبر پختونخوا کی 45 گاڑیاں اس وقت بھی وفاق کے قبضے میں ہیں. میرے علم کیا میں یہ وسائل نہیں ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے کہ وفاق نے کیوں اس وقت تک خیبر پختونخوا کی گاڑیاں اپنے پاس رکھی ہیں, مگر میجورٹی گاڑیاں جو گئیں وہ پرائیویٹ ہائر ہوئی تھیں. ہزاروں گاڑیاں تھیں نا, آپ کو پتہ ہے, ہزاروں گاڑیاں تھیں. اگر اس میں چیف منسٹر کے استحقاق اور اختیار میں کوئی چیز تھی اور اس نے کی ہے تو میرے خیال میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ہمیں تھوڑا وہ ہوتا ہے کہ ہم کبھی کبھی پوچھیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب کا کتنا استحقاق. میں آپ کو سمجھتا ہوں کہ نیکسٹ ٹائم آپ کو بیفور وی ڈو دس پروگرام ہم آپ کو ان کی استحقاق اور اختیارات کی کتاب جو ہے نا وہ آپ سے شیئر کریں, فراہم کریں, کہ مجھے پتہ چلے کہ اگر بات جو ہے وہ اربوں پر اب جا رہی ہے تو کروڑوں سے نکل گئی ہے, تو پھر تو ہمیں بھی پوچھنے کا حق بنتا ہے کہ یہ استحقاق ہے. یہ مجھے بتائیے گا ضرور, یہ اربوں والی بات نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اربوں نہیں ہے. دیکھیں, ہزارہا گاڑیاں گئی ہیں, ہزارہا گاڑیاں گئی ہیں یہاں سے. لوگ پیدل تو نہیں گئے, تو وہ کیا کے پی گورنمنٹ نے پے کیا ان کے لیے؟ لوگوں نے خود پے کیا ہے. ہر ایم ایل اے, ایم پی, ہر ورکر جو استطاعت رکھا تھا سب نے خود. ڈو یو ریئلی تھنک کہ کے پی گورنمنٹ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ اتنے ہزار گاڑیوں کی کرائے اور پیٹرول دے سکتی؟ لوگوں نے خود دیے. یس,
سر ہم نے تو وہ منظر بھی دیکھے کہ لوگوں کو 3 لاکھ اور 5 لاکھ اور 1 لاکھ روپے دیے گئے ہیں. آپ کی اپنی مجھے یہ نہیں ایم پتا. این اے نے، آپ کی اپنی ایم این اے نے، خاتون ایم این اے نے کسی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں پیسے دیے گئے وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف سے. اگر دیے گئے میرے علم میں نہیں ہے, میں تھوڑا اس پہ آپ کو بتا, اگر دیے گئے اور اگر کسی نے اپنی جیب سے کسی کو پیسے دے دیے, سو واٹ. جس وقت میں نے دیکھیں میرا قافلہ یہاں پہ پہنچا جی اور اس کو کم از کم 2 دن لگے, جی وہ 50+ گاڑیوں کا قافلہ تھا. صحیح. وینز وغیرہ تو پنجاب میں الاؤ نہیں تھی, بسز, سو ہمیں پرائیویٹ گاڑیاں کرنی پڑی تھیں. اینڈ آئی پیڈ فار اٹ. اور اس میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو افورڈ کر سکتے تھے, بٹ آئی ڈڈ ناٹ لائک, کیونکہ میں ان کو دعوت دے رہا تھا, یہ میری ذمہ داری تھی, بحیثیت ہے میں نے. سو اب کل کوئی کہے ہمارے پنجاب میں تھوڑے سے ہی جو قافلے آئے, ایوری بڈی پیڈ فرام دیئر اون پاکٹس. تو اب کل اگر کوئی یونین کاؤنسل چیئرمین ہوتا ہے تو وہ یہ اگر کوئی مجھے کہتا ہے کہ آپ اس کو گاڑی اور پیٹرول کیوں دے رہے ہیں, تو وائی ناٹ, یہ میری ذمہ داری ہے, تو میں نے دیے. سو اچھا, اگر کوئی کسی کو دیتا ہے, دیکھیں یہ میں مزے کی بات ہے, مجھے یہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ میڈیا میں ان باتوں کو بڑا کوئی وہ, یہ پاکستان میں پہلے دن سے یہ روایت ہے, جب آپ نے موبلائزیشن کرنی ہے تو جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ اپنی جیب سے کرتے ہیں, اور جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کو افورڈ کرنے والے ہیلپ کرتے ہیں. تو افورڈ کرنے والا صرف وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے؟ نہیں, بہت سے لوگ ہوتے ہیں جی. اچھا, ہمارے پاس جو ویڈیو آئی ہیں, جو خبریں آئی ہیں, اس میں تو وزیر اعلیٰ صاحب ہی دے رہے ہوتے ہیں سب کو. وزیر اعلیٰ صاحب ہو سکتا ہے چند لوگوں کو دے رہے ہوں, مگر سب کا تو میں نہیں کہہ سکتا. میں اس کو نہیں, اس کو میں مطلب ہے, اس کو میں اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں اس دعوے کو مسترد کروں گا کہ سب کو وہ دے رہے ہوتے ہیں. پیپل کین افورڈ, پیپل کم ہو کانٹ افورڈ. ہماری ذمہ داری ہے, میں نے کہا میری ذمہ داری ہے, میرے حلقے میں, میرے ضلع میں, اف somebody can't afford, why won't I help them? یہ میرے قائد کی کال ہے, میں سب کو دوں گا. اچھا سر, اور دیتے ہیں لوگ جی 24 سے اور پہلے دیکھیں ہمارا ورکر غریب آدمی ہے, جی وہ اپنی جیب میں سے کر سکتا ہے, تو کس نے دینے ہیں جی؟ ایگزیکٹلی, میں یہی کہہ رہی ہوں نا, کس نے دینے ہیں. تو ہمارے پاس تو ایسی ویڈیوز, سر ہمارے پاس ایسی ویڈیوز ہیں, خبریں ہیں کہ جس میں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پیسے دیے گئے ہیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے علم میں ایسی کوئی ویڈیو نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب تیسری بات یہ ہے کہ اگر ڈیرہ اسماعیل خان سے کوئی بندہ آتا ہے یا ایڈجوائننگ ضلعوں سے جو ان کی ذمہ داری ہے, اور وہاں پہ کچھ غریب ورکرز ہیں, اور اگر کوئی ذمہ دار آتا ہے, اگر اس کو ہیلپ کر دی جاتی ہے, تو دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ. یہ ذمہ داری ہے ہماری. سارا بوجھ آپ نے علی امین پر ہی ڈال دیا. پھر دیکھیں, علی امین, اللہ تعالیٰ اسی کے کندھوں پہ ذمہ داری ڈالتا ہے جس کے کندھوں پہ اللہ تعالیٰ یہ طاقت دیتا ہے وزن اٹھانے کی. ذمہ داریاں رب ایسی ہی نہیں دیتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی امین پہ بہت سی ذمہ داریاں ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ ساری بڑے آسان طریقے سے ادا کر رہے ہیں. اور بہت سارے مہمانوں کو بھی تو وہ لے کے چل رہے ہیں نا بہت عرصے سے. یہ بھی ایک ذمہ داری ہے نا. بہت سارے مہمان جو وہاں نہیں رہ سکتے, آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ ایک مہمان تو ہمارے سامنے بھی بیٹھے. آپ مجھے یہ بتائیں. ہاں, میں آئی ایم ہیئر فار لاسٹ 1.5 week فار مائی, جب بھی مجھے یہاں پہ بیل کے 1.5 week, یا کیونکہ آن اینڈ آف جب مجھے بیلز کے لیے آنا پڑتا ہے دین آئی کم. اچھا, کیونکہ آپ مستقل یہاں نہیں رہ رہے؟ نہیں. اچھا, آپ چلے بھی جاتے ہیں اور آپ ہاں, کیونکہ جو ہمیں بیلز ملتی ہیں جی وہ ہمیں ملتی ہیں پشاور سے. پشاور کے علاوہ ریلیف جو ہے وہ کہیں نہیں ملتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو علی امین خان ہے وہ پختون ہاسپٹیلٹی کی جو روایات ہیں اس نے اپنا دل کھول کے لوگوں کی کو وہ کی. ہی از اے ہاسپٹیبل مین ایز ایوری پختون شوڈ بی, اینڈ دے آر. ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمیں انصاف بھی ملا. ایون جب 9 مئی کے بعد میں جب آیا تو اس وقت ہماری گورنمنٹ یہاں پہ نہیں بنی تھی, اینڈ آئی واز ویلکم بائی آر فرینڈس آف پی ٹی آئی. یہاں میں رہا اس وقت, علی واز ناٹ چیف منسٹر. اینڈ دین ہم عدالت میں گئے, عدالت میں نے ریلیف دیا, اس کے بعد میں نے حلف لیا جا کے. آپ نے تو نہیں مانا ہمارے وسائل استعمال ہو رہے ہیں, لیکن اب مسائل کے حل کی طرف چلتے ہیں. اور ایک مسائل کے حل کے لیے ایک بڑی جو آپ کہیں کہ میں تو نہیں سمجھتی کہ اس کو, لیکن انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ ایک حل جو ہے وہ قومی حکومت ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے؟ میں نہیں سمجھتا. اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام نے عمران خان اور اس کی پارٹی کو ووٹ دیے ہیں, اور ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس ملنا چاہیے. یہ کیا جوک ہے قومی حکومت؟ تو یہ جو بحث ہو رہی ہے اور لوگ لا حاصل بحث ہے, ویلے لوگ ہیں.
اور کام کوئی نہیں ہے. فواد چودھری صاحب نے بھی اس دن اپنی ایک میڈیا ٹاک کے دیکھیں دوران کہا فواد چودھری صاحب میرے بھائی ہیں اور ہمارا احترام کا رشتہ ہے اور آزادی رائے ہے, وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, بٹ ود رسپیکٹ آئی وڈ ڈس ایگری. میں سمجھتا ہوں کہ جب ووٹ لوگوں نے ہمیں دیا ہے تو قومی حکومت کس چڑیا کا نام ہے؟ اچھا مطلب آپ نے پاکستان کی عوام کو کیا 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 کوئی تماشا بنایا ہوا ہے کہ ووٹ وہ ڈالیں گے عمران خان کو, اور ہم عمران خان کو اس ملک کی حکومت دینے کی بجائے جو اصل حقیقی نمائندے ہیں, ہم ہر پارٹی میں سے 2 بندے اٹھا کے ایک نیا چڑیا گھر بنا دیں گے یہاں پہ. نہیں, سوری, ایسا نہیں ہوگا. سوری. بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ شاید اپنی یہی جو چل رہا ہے اس کو چلانا چاہتے ہیں اور وہ خان صاحب کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں اور ہم سنسیئر ہیں. چھوڑ دینا اس بحث مطلب کو. ہے جو پارٹی سارے کیس لڑ رہی ہے, جو پارٹی موبلائزیشن جو ذمہ دار آرگنائز کر رہے ہیں, جو اس وقت تک اپنی ہر چیز قربان کر کے کھڑے ہیں, وہ عمران خان صاحب کو نہیں نکالنا چاہتے, اور جنہوں نے ککھ نہیں کیا اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں, صرف ٹی وی کے اوپر آ کے بیان دے دیتے ہیں, وہ بڑے خیر خان ہیں. ان کو مذاق ہے. اچھا مطلب ہے کہ بچے ہمارے اسکولوں سے نکل گئے ہیں, اچھا کاروبار ہمارے بند ہو گئے ہیں, ہمارے ماں باپ اپنے گھروں میں نہیں رہ سک رہے, ہم اپنے بال بچوں کو نہیں دیکھ سک رہے, ہمارے روزگار کے ذریعے سارے بند کر دیے گئے ہیں, ہم ابھی بھی ہر موبلائزیشن کا حصہ ہوتے ہیں, ہمارا ورکر اس کا حصہ ہوتا ہے, اور ہر موبلائزیشن کے بعد 20 سے 30 FIRs ہم بھگتتے ہیں, صرف ایک ہی فلسفے کے پیچھے کہ ہم نے خان صاحب کو رہا کروانا ہے, اور ہم خان کو اندر رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ جڑے آگے 2 منٹ ٹی وی تے لاندے ہیں, یہ بڑے خیر خان ہیں, وہ چھڈو جی. اچھا ہاں نہیں, میں ایسے کہہ رہی ہوں کہ کسی 2-3 لوگ جو سے جب بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ قومی حکومت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, کسی ایک نے رائے دی, دوسرے نے اس کے اوپر اظہار خیال کیا, تیسرے نے کیا, چوتھے نے. تو انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی اس وقت بہت انتشار کا شکار ہے. یہ الفاظ ہیں, ٹھیک ہے, آپ اپنی رائے اس میں دیجیے گا. ہماری پارٹی اس وقت انتشار اور تھوڑی سی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اگر ہمیں 1 سال مل جاتا ہے اور اس دوران خان صاحب بھی باہر آ جاتے ہیں تو اس کو دوبارہ سے ہم ری آرگنائز کریں گے, تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر 1 سال کے لیے قومی حکومت آ جاتی ہے. نہیں, آئی ول ناٹ ایگری ود دس. خان نے مینڈیٹ واپسی کی بات کی ہے, اور خان نے ہمیشہ ہمیں مینڈیٹ واپسی کا سبق سکھایا. وہ جو 3 اہداف دیے تھے, اگر آپ کو یاد ہوگا, یہ 24 کو جانے کے لیے بھی, اس میں بھی اسٹولن مینڈیٹ کی واپسی تھی. یہ جو سوڈو انٹلیکچوئلز ہیں, جو بھی ہیں, جہاں بھی ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ اگر ایسے کر لیں تو ری آرگنائز انہوں نے کرنا ہے جس کو خان نے ذمہ دار بنایا. دیکھیں نا, میں ذمہ دار ہوں ایک پارٹی کا. خان اگر میری کام سے خوش نہیں ہوگا تو ہمارا کوئی اور بھائی میری جگہ پہ آ جائے گا, ایک نیا ذمہ دار آ جائے گا, وہ کام کر لے گا. یہ بھی ڈیسائیڈ خان صاحب نے کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ گھروں میں بیٹھ کے ہی قومی حکومتیں بنوا کے اور گھروں میں بیٹھ کے ہی پارٹیوں کو آرگنائز کرتے ہیں. گھر میں بیٹھ کے پارٹی آرگنائز یا ری آرگنائز نہیں ہوتی. یو ہیو ٹو اسٹیپ فارورڈ, یو ہیو ٹو کم فارورڈ. پیپل جو کہ اپنا نام بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ ہمارے نام سے کوئی چیز سامنے نہ آئے, وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ قومی حکومت بننی چاہیے اور جو ہے وہ پارٹی ہم ری آرگنائز کر لیں گے. ہمیں بڑا جوک. آپ کو لگتا ہے یہ سول نافرمانی کا فیصلہ ٹھیک فیصلہ ہے؟ دیکھیں, میں اپنے قائد کے کسی فیصلے کو غلط نہیں کہوں گا. جب میں نے خان کی قیادت مانی, جب میں نے خان کو اپنا لیڈر مان لیا, میں نے اس کا فلسفہ اپنا لیا, میں نے اس کی تحریک کو منوان قبول کر لیا, تو اس کا ہر فیصلہ میری سر آنکھوں پہ. لیکن پارٹی کے بہت سارے لوگ اس سے میرے خیال میں اتفاق نہیں کر رہے ہیں. دے شوڈ اسپیک اپ. پارٹی کے اندر فورمز موجود ہیں, کور کمیٹی موجود ہے, پولیٹیکل کمیٹی موجود ہے, آپ کی پارلیمنٹری پارٹی موجود ہے, آپ کے پاس ایکسیس ہے ٹو گوہر, ٹو سلمان اکرم راجہ اینڈ عمران خان صاحب پہ بھی بہت سے وکلا جاتے ہیں اور لوگ. سو یس, ٹاک ٹو ہم. دیکھیں, بہت سے لوگوں نے اگر سننے میں آیا ہے کہ وہ ایک پرپوزل لے کے جائیں, تو اچھی بات ہے جی, اچھی بات. آپ مجھے کوئی بتا سکتے ہیں, کوئی خبر دے سکتے ہیں کہ کیا اب تک کافی دن ہو گئے نا اس چیز کو, تو کوئی ڈسکشن ہوئی ہے اس کے اوپر؟ کہ دیکھیں, ڈسکشنز ہوتی رہتی ہیں, ہمیشہ اختلاف بھی سامنے آتے ہیں, بٹ اٹس ڈیموکریسی. پولیٹیکل پارٹیوں میں پھر جو میجورٹی فیصلہ ہوتا ہے وہ پرویل کرتا ہے, اور جب وہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو جو ہمارے مائنورٹی رائے رکھنے والے دوست ہوتے ہیں وہ بھی اس کو عزت کرتے ہیں, اس فیصلے کا احترام کرتے ہیں. تو اگر اف somebody wants to they think کہ اس میں کوئی
سکم ہے یا اس کا اس طرح وہ افیکٹ یا امپیکٹ نہیں ہوگا تو دے کین ٹاک ٹو عمران خان صاحب. میرے تو اختیار میں نہیں ہے جی. آپ کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ کے اختیار میں یہ تو ہے کہ بات کو کیا جائے، ڈائلاگ کو کیا جائے کہ یہ چیز ذرا ہم روک لیں، یا شاید تھوڑے آپ نے ویسے بھی لفظ محدود کہا تھا. یہ آپ کو اگر ہماری آفیشیل اسٹیٹمنٹ کو یاد ہو تو اس میں یہی کہا گیا تھا. دیکھیں کیونکہ جی سی سی کنٹریز ہیں اور اس میں کئی لوگوں کا سارا جو پیچھے گھر والوں کا جو ہے وہ سارا اسی پہ جو تو اس پہ دے سیڈ کہ محدود کا مینس وٹ ایور یو آر سینڈنگ آن اے ریگولر بیسس تو اس میں سے اف یو اسٹاپ سینڈنگ 15-20% دس از دا کانسیپٹ. تو وہ ابھی کیونکہ ابھی وہ ہم نے شروع نہیں کیا کام یا پارٹی نے یہ کہا ہے کہ کوئی یوم شہداء کا جو اجتماع ہوگا پشاور میں اس کے بعد تک اگر وہ نکات پہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تو ہو سکتا ہے اس دوران پارٹی جو ہے اس پہ تھوڑا سا اور ایلیبریٹ کر دے کیونکہ اٹس اے کال ٹو اوورسیز پاکستانیز. ابھی یہاں لوگوں کو نہیں کہا گیا کہ آپ وہ کریں، یہ اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے شیخ صاحب ترسیلات کے حوالے سے. ترسیلات کا شیخ صاحب ایز اے ترجمان آف پاکستان تحریک انصاف کیا اب بھی مذاکرات ہو رہے ہیں؟ نہیں، اس وقت تو کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میری ذاتی رائے بھی ہے کہ یہ جو شہداء اور یہ جو اتنا بڑا کرائسس اور اتنے انجرڈ اینڈ دین دیر آر مسنگ پیپل پرزیومیبلی ڈیڈ اسٹل ایوالونگ. ٹھیک ہے، ہاؤ مینی؟ دیکھیں ہم نے 200+, 205, 207 کے قریب مسنگ پیپل پرزیومیبلی ڈیڈ. اچھا ٹھیک ہے جی. اوبیسلی جدہ بچہ واپس نہیں آیا، جدہ پتر پیو بھائی چاچا واپس نہیں آیا اینڈ دے آر اسٹل ناٹ بیک، تو اس کے کیا پاسبلٹیز ہیں؟ یا تو وہ گرفتار ہو گئے ہیں اور کسی جیل میں اور ہمیں پتہ نہیں لگ رہا، اور یا وہ کوئی اسپیشل برانچ یا سی ٹی ڈی یا کوئی اور ادارہ لے گیا ہے جو اس کو آن ریکارڈ نہیں لے کے آ رہا. اینڈ پرزیومیبلی ڈیڈ. ٹھیک ہے جی. تو ہمارے اور ان گھر والوں کے لیے تو جو نہیں آ رہا، اور خصوصاً ایسے احتجاج میں جہاں قتال ہوا ہو اور جہاں آلریڈی 12 شہداء کے کوائف آ چکے ہوں اور اتنے مسنگ ہو، تو گھر والوں کے لیے نیچرل کیا ریئیکشن ہوگا؟ ڈیٹا کمپائل ہو گیا جی. ڈیٹا کمپائل ہو گیا. ڈیٹا ہمارا یہ جو آپ 200 کا مجھے فگر دے رہے ہیں، وی ہیو اٹ جی. وی ہیو اٹ. وی ول سون انشاءاللہ 1-2 دنوں میں ہم اس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. دے آل بلانگ ٹو خیبر پختونخوا؟ نہیں جی نہیں، میجورٹی خیبر پختونخوا آبویسلی، بیکاز یہ سارا جو ایونٹ تھا اس کی مین اس پہ تھے ہی ہمارے بچے، ہمارے پختون بچے تھے سارے، بٹ اس میں پنجاب کے لوگ بھی ہیں. دیکھیں یہ جو 12 شہادتیں ہیں اس میں 2 پنجاب کی ہیں، اس میں 2 بلوچستان کی ہیں، اس میں 8 جو ہیں وہ آپ کے کوائف جن کے ہوئے ہیں وہ کے پی کے ہیں. تو مسنگ میں بھی لوگ جو ہیں وہ ان صوبوں سے ہیں جی. ہیں جی. تو کیا پھر کیا طریقہ ہوگا اس کا؟ ابھی ہم اپنے لائرز کی ٹیم، ہم نے اپنا دیکھیں ہم نے ایک ہیلپ لائن لانچ کی تھی جو ابھی بھی ہم اس کو پبلسائز کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمیں ایکسیس کر سکیں. پھر ہم نے کچھ کمیٹیاں تشکیل دی ہیں یہاں پہ ہر ضلع کے لیول پہ. کمیٹی سے مراد ہے MNAs MPs کے ذمہ لگایا کہ یار آپ، کیونکہ آپ لوگ ہی بندوں کو موبلائز کر کے لائے تھے، تو آپ ہمیں ہیلپ کریں. کیونکہ اگر کوئی بچہ میرے ساتھ گیا ہے اور واپس نہیں آیا ہے تو سب سے پہلے اس کے ماں باپ، بہن بھائی یا بیگم کس سے پوچھے گی؟ وہ میرے سے پوچھے گی. سو ہم اس طریقے سے وہاں کے نمائندوں سے، ہیلپ لائن بھی موجود ہے، جو کوئی ڈائریکٹ کال کرنا چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں، ہم سے پوچھ رہے ہیں، وہ ہم لکھ رہے ہیں، کچھ MNAs MPs کے تھرو آ رہے ہیں. تو یہ ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے اینڈ ہم نے اپنے وکلا سے بھی ہم اس کو شیئر کر رہے ہیں تاکہ وہ جو ریمانڈ پہ بندے بھیجے جا رہے ہیں جیلوں میں اس کے ساتھ اس کو ٹیلے کریں. تو یہ ڈیٹا تو ہم شیئر کر دیں گے جی کچھ دنوں میں. اچھا، لیکن آپ یہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں اور یہ فگر از اسٹل ایوالونگ، لیٹ می ٹیل یو. اچھا ہاں، کیونکہ بڑھ بھی سکتا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں آج سے 5-7 دن پہلے اٹ واز 107. اچھا ٹھیک ہے جی. اور اب وہ 204 کے قریب پہنچ گیا ہے، 200+ ہو گیا. تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. میری تو خواہش اور دعا ہے کہ ماؤں کے لال ان کی ماؤں تک واپس پہنچے، ہماری بہنوں کے سہاگ واپس پہنچے، ہمارے جو بچے ہیں ان کے جو یہ سارے واپس پہنچے. خدا نہ کرے کہ 12 سے 13 ہو. بٹ کیا، لیکن سر آخری وہی بات دوبارہ آپ ہی کی بات سے نکل آئی ہے جو مجھے ضرور پوچھنی ہے کہ جب آپ روک دیں گے، گفتگو نہیں ہوگی، ڈائلاگ نہیں ہوگا، تو پھر خان صاحب باہر کیسے آئیں گے؟ ایک تو بات ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ بھئی ہم کیسے ان کو باہر لا سکتے ہیں، وہ تو اپنے مقدمے ہیں، ان کو فیس کریں گے عدالتوں کو اور باہر آ جائیں گے. لیکن بہرحال ایک طریقہ تو ہے نا ڈائلاگز. آپ روک دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم مذاکرات کے خلاف ہیں.
عمران خان صاحب نے مذاکراتی ٹیم بنائی ہے نا, تو یہ تو میں کہہ ہی نہیں سکتا کہ ہم مذاکراتی ٹیم جب بنا دی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے ایک فورم, ایک دروازہ ہم نے کھولا ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو انیشیٹ نہیں کریں گے نا, یہ اسٹیک صرف ہمارا نہیں ہے, یہ ملک تو سب کا ہے, اور چاہے آپ انسٹالڈ ہی ہیں اور چاہے آپ کو اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہے, تو کیا وہ اسٹیک ہولڈر نہیں ہے اس ملک کے؟ سو اف somebody needs to talk about this, this is the committee you talk to. سو دروازے تو عمران خان صاحب نے کھول دیے ہیں. تو کمیٹی تو وہی ہے نا جو مذاکرات کر رہی ہے, گورنمنٹ سے مذاکرات کر رہی ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس اختیار ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ, کیونکہ ایک یہ گورنمنٹ ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کی چھتر چھایا میں ہے. آج اسٹیبلشمنٹ ان کے سر پہ سے ہاتھ اٹھائے تو یہ تو آدھے گھنٹے کی گیم ہے. کون شہباز شریف اور کون مریم نواز نظر ہی کوئی نہیں آئے گا یہاں پہ. ٹھیک ہے جی, تو اوبیسلی ہم وی آر ناٹ شائے اباؤٹ اٹ. میننگ فل ڈائلاگ خان صاحب کہتے ہیں اسی کے ساتھ ہوتا ہے جو کچھ ڈلیور کر سکتا ہے. سو اوبیسلی اسٹیبلشمنٹ کا آزادی بھی آپ کو اسی سے چاہیے. اس سے یہ ساری جو ہے نا بحث, اس سے ہم بہت آگے آ چکے ہیں. بات یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ کیوں بیٹھ کے بات کروں اگر آپ میرے مسئلے کا حل نہیں نکال سکتی. وائی شوڈ آئی ویسٹ مائی ٹائم ود یو اگر آپ میرے مسئلے کا کوئی حل ہی نہیں نکال سکتے. تو مسئلے کا اور دوسری طرف میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ میرے چور ہیں, آپ میرے ڈاکو ہیں, ٹھیک ہے, آپ میرے مسئلے کا حل بھی نہیں نکال سکتے. میں صرف آپ کو لیجٹمیسی دینے کے لیے ایک فوٹو آپ کے لیے میڈیا پہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں بیکاز کہ وہ فوٹو آپ تو ہو جائے گا, بٹ دیٹ وڈ بی اے ویسٹ آف ٹائم. نہیں تو سر میں تو یہ عرض کرنا چاہ رہی ہوں کہ آزادی بھی اسی سے لینی ہے, وہ جو حکومتیں بناتا بھی ہے, حکومتیں توڑتا بھی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بات جو ہے نا یہ ہمارے حق کی ہے. ہم نے اپنے حق کے لیے مذاکرات کے دروازے کھولے ہیں اور حق کی بات کرنے کے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہر اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات کا ایک پولیٹیکل فیس ہوتا ہے, تو وہ جو بھی فیس ہوگا اس کے ساتھ بات ہو جائے گی. لیکن اب تو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس فیس کو ہٹانا ہے اور ہم نے سیاسی فیس سامنے لے کر آنے ہیں. تو جب آپ پھر بات ادھر ہی کرنے, میں نے کہا ہر اسٹیبلشمنٹ کا ایک سیاسی فیس ہوتا ہے, تو جب بات ہوگی اسی سیاسی فیس سے ہی ہوگی. اسٹیبلشمنٹ کے ایک سیاسی فیس نے تو کہا ہے آپ کو, جس کو شروع میں جس سے ہم نے شروع کیا, وہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی فیس نہیں تھا. دیکھیں وہ جو سیاسی فیس ہیں وہ ابھی میچور ہونے ہیں تھوڑے سے, وہ ریئل گیم نہیں ہے. وہ ریئل گیم جب بیٹھ کے بات کرنی ہوتی ہے نا, تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ گھوڑے دکھانے والے ہوتے ہیں, کچھ نیزہ باز ہوتے ہیں جو نیزہ بازی والے ہوتے ہیں, کچھ ناچنے والے ہوتے ہیں. دیکھا آپ نے, دوڑنے والے اور ناچنے والے گھوڑوں میں فرق ہوتا ہے. سیاستدان ایک دوسرے کو ناچنے والا, ہمارے گورنر صاحب نے بھی کسی کو ناچنے والا گھوڑا کہا. خیر ہم اچھا آپ گورنر صاحب کا بہت ذکر کرتی ہیں. میرے خیال میں گورنر صاحب جو ہے, وزیر اعلیٰ صاحب بھی میرے گاؤں کا ہے, چاہیے گورنر کو چاہیے کہ وہ جو فیڈرل اسائنمنٹس ہیں ان پہ توجہ کریں. یہاں پہ جو گورنر کا اصل ایمبٹ ہوتا ہے, گورنر کا کام یہ سیاسی بیان بازی نہیں ہے. لیکن وہ جو آپ نے کہا نا کہ کچھ سیاسی گھوڑے, تو ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سیاسی گھوڑے پھر آخر میں رکتے کہاں ہیں. وہ جب انہیں حکم ہوتا ہے رکنے کا وہ رک جاتے ہیں. جنہوں نے دوڑنا اشاروں پہ ہے انہیں رکنا بھی اشاروں پہ ہے. شیخ صاحب جب ہم ملک کو جمہور کی طرف لے جانے کی بات کرتے ہیں نا, اچھا, اور آپ اور میں بس بات ختم کرتے ہیں. مجھے ایک سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ میڈیا, معذرت میں ساری میڈیا کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کی کر لیتا. مطلب آپ ہمیں کہاں کھڑا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر ہم یہ کہیں کہ اگر ہم کہیں کہ ہم نے بات نہیں کرنی, تو آپ کہتے ہیں آپ کیسے سیاسی ہیں, آپ مذاکرات نہیں کرتے. جب ہم کہیں ہم نے مذاکرات کرنے ہیں, تو آپ کہتے ہیں جی ان سے آپ کیسے مذاکرات کر رہے ہیں. نہیں, میں تو کچھ اور پوچھ رہی ہوں. میں یہ عرض کر رہی ہوں, میں اپنی ایک نادان سی جرنلسٹ یہ صرف عرض کرنا چاہ رہی ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ جمہور کی بات کرتے ہیں, تو پھر سیاسی لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط کرنا چاہیے نا. لیکن ہم وہیں پھنسے ہوئے ہیں. ہم کیسے نکلیں گے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جن سیاسی اینٹیز کی آپ بات کر رہی ہیں, اگر وہ بینیفیشری ہیں اور انہوں نے یہ مینڈیٹ چرایا ہے اینڈ دے آر ناٹ شیمڈ, دے ڈونٹ فیل ashamed about it, تو ان کے ساتھ بیٹھنے کا اور بیٹھنے کے بعد اس کا کنکلوژن کوئی نکلتا ہے, اس کا کیا فائدہ ہے, یہ مطلب مجھے تو اس میں کوئی وہ لاجک سمجھ نہیں آتی ہے. ایک آدمی ہے وہ میری سیٹ چھین کے بیٹھا ہے. میں آپ کو گاؤں کی مثال دیتا ہوں. ہمارے یہاں جو بندہ چوری کرتا ہے اور چوری کرنے کے بعد
ہمیں پتہ ہوتا ہے گاؤں میں بھائی اس نے چوری کی ہے، تو جب پنچایت بیٹھتی ہے نا تو وہ کہتی ہے کہ پہلے مال رکھے تھے جڑا چوری کیتا ہے، مال کی ہوتی ہے برآمدگی، ٹھیک ہے جی، اسٹیمپ پیپر لکھے جاتے ہیں، کیسز ختم کیے جاتے ہیں، پہلے چور مال واپس کرتا ہے، اس کے بعد معافی تلافی کی بات ہوتی ہے. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے میرا چوری دا مال واپس آ جائے تو میں پرچہ نہیں کرتا، یا ہم گاؤں کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، ساڈا بھی یہی ڈیمانڈ ہے، ساڈا مال واپس کرو، ساڑیاں سیٹاں واپس کرو، ساڈا مینڈیٹ واپس کرو. جی مطلب اس سے پہلے تو آپ ہمارے چور ہیں نا. جی جب آپ ہمارا مال واپس کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر ہمارا قائد دیکھے گا کہ تو پرچہ دینا یا نہیں دینا، مگر ساڑا مال تو واپس کرو. لیکن ہم جیسے لوگ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ جمہور ہے تو جمہور رہے، سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھے، کیونکہ پھر یہ کھپی There is ختم nothing ہو wrong جائے نا. about it. آپ کی جو بات ہے ان پرنسپل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. ہم دیکھیں اپنے بدترین مخالفوں کے ساتھ بھی بیٹھے، جی اچھک صاحب کے ساتھ ہمارے کتنے اختلافات تھے، بیٹھے، مولانا صاحب کے ساتھ کتنے اختلافات تھے، بیٹھے، ایون ڈی اے خان کے حوالے سے یو انڈرسٹینڈ ہے، بٹ پارٹی بیٹھی، کسی زمانے میں جی ڈی اے کے ساتھ بھی رہے ہوں گے، ادھر بھی بیٹھے، ہر پارٹی جس سے ہمارا اختلاف تھا ہم بیٹھے ہیں اس سے، بٹ ایک لائن تھی کہ یار ان دو نے تو ظلم کیا ہے، جمہوریت کے ساتھ بھی اور ہمارے ساتھ بھی، یہ ہماری سیٹوں پہ لیکن بیٹھے. ابھی بھی پیپلز پارٹی تو آپ کی طرف انکلائن ہے نا تھوڑی بہت. دیکھیں پیپلز پارٹی کے ایک دو بیان آ جاتے ہیں انکلینیشن کے، اس کے بعد جب پیچھے سے کھنچائی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ شرجیل میمن اور وہ دوسرا کیا نام ہے اس کا، وہ ایک اور وزیر ہے، وہ بیٹھ کے پھر ایک پریس کانفرنس، آج شرجیل نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس سے پہلے تو وہ ایک دو کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ تم یہ جو ہے وہ انکلینیشن والے بیان جاری کرو، اور دو کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ جی تسی عیسائیاں نو راضی کرو تے انہاں دے خلاف بیان دیو. مولانا صاحب بھی تو جا رہے ہیں نا مدارس والے مسئلے پر، وہ بھی بڑے غصے میں ہے، اور ان کا بھی ہے کہ کچھ نہ کچھ قدم اٹھائیں گے. اگر وہ اٹھانا چاہتے ہیں تو یہ ان کی پارٹی کا فیصلہ ہے جی، ہم تو اس میں کچھ پی نہیں ٹی کہہ آئی سکتے. ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. دیکھیں ہمارا ان کے ساتھ اس قسم وہ کا آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، ہمارا اس قسم کا کوئی ان کے ساتھ معاہدہ نہیں ہے کہ اسٹریٹ ایجیٹیشن میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں، کیونکہ جب ہم 24 کو گئے ہمارے ساتھ تو ان کا کوئی بندہ نہیں تھا. جہاں تک 26ویں ترمیم کی بات ہے، وہ کھڑے ہونے والی بات بالکل غلط ہے. ہم ان کے پاس گئے تھے کہ ہم ان کو قائل کر سکتے، اور اس سارے پروسیس کے اندر یہ تو ہو گیا کہ وہ مسودہ ٹون ڈاؤن ہو گیا، بٹ انفارچونیٹلی مولانا صاحب ووٹڈ فار دی گورنمنٹ، انہوں نے گورنمنٹ کو ووٹ دے دیا، اس کے اوپر ہم نے تو سپورٹ نہیں کیا. اس کے باوجود نہیں، وہ جو چیزیں ختم ہوئی وہ پھر بل کی صورت میں بھی آگے آ جاتی ہیں، تو پھر اگلا بل بھی تو آیا نا، پھر آپ نے دیکھا تو، مگر اس پہ ہم نے اعتراض نہیں کیا. پارٹی نے کھڑے ہو کے ان کا شکریہ ادا کیا آن دا فلور آف دا ہاؤس، اور ہم نے یہ کہا کہ ہم اس انگیجمنٹ کو جاری رکھیں گے. تو انگیجمنٹ کسی لیول پہ جاری رہ سکتی ہے، مگر ہمارا ان کے ساتھ کوئی ایجوٹیشن کے حوالے سے نہ کوئی ایسا معاہدہ ہے اور نہ اس قسم کی کوئی بات ہے. اور خصوصاً جس وقت آپ اپنے جلسوں میں کھڑے ہو کے اور آپ کے پی کے چیف منسٹر کی ذات کو نشانہ بنائیں گے بار بار، تو پھر آپ کی ول کا تو اندازہ ہو ہی گیا ہمیں. بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ نے ہمیں اتنا سارا وقت دیا، اور بہت ساری باتیں جو میں کرنا چاہ رہی تھی وہ ہو گئی. ان کے سوالوں کے جواب، آئی ڈونٹ نو کہ سوالوں کے پورے جواب ملے ہیں، لیکن ایک پکچر ضرور کلیئر ہو گئی ہے. تو پی ٹی آئی کی طرف سے ظاہر ہے ترجمان ہے، اور بہت ساری چیزیں انہوں نے کلیئر کی ہیں، اور وہ جو ہم مسائل کی اور وسائل کی بات کرتے تھے اس حوالے سے بھی ان کا موقف وہی موقف ہے جو وزیر اعلیٰ صاحب کا موقف ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جمہور کی بات سب کر رہے ہیں، چاہے وہ آپس میں لڑ بھی رہے ہیں، ان کو ایک دوسرے پر اعتراضات بھی ہیں، ایک دوسرے کے حوالے سے تحفظات بھی ہیں، لیکن جمہوریت کو پنپنے دینا چاہیے، اس کی خواہش سب کی ہے. اب یہ ہوگا کیسے، یہ تو ہم دیکھیں گے آنے والے وقت میں. ہماری طرف سے اتنا ہی. فرزانہ علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.